बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इमरान खान साहब से हुई मुलाकात, उसकी कुछ तफसील और उसमें कुछ जो तशनगियां पाई जाती हैं, जिसकी बिना पर इमरान खान साहब की बहनें 5 घंटे तक इंतजार करती रही। इमरान खान साहब से उसकी मुलाकात नहीं हुई। या बैरिस्टर गौहर साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की, उसके अंदर कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर कहा जा सकता है कि नहीं, खान साहब के मुंह से कम इस मौके पर ये बातें शायद उनकी कही भी नहीं है। उसकी कोई तफसील बतानी है, सिस्टम में मौजूद एक ऐसे शख्स का बताना है कि जिसने पूरे सिस्टम का बोझ ही अपने कंधों पर उठा लिया है। हालांकि उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़े और ताकतवर लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जिनसे ये उम्मीद की जा सकती थी कि वो कलमा हक पढ़ते हैं। लेकिन शायद जिस शख्स का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, है तो एक छोटा मोटा सा जज ही, लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि यही वो लोग हैं जिनकी बिना पर कहा जाता है कि इंसानियत कायम है, कुछ अदालत की कद्र मंजिलत कायम है। कुछ ऐसे लोग हैं जो खौफ खुदा भी रखते हैं, जो शायद किसी प्रेशर में, कहते हैं चंद लोगों की वजह से दुनिया कायम है, कुछ लोग नेक लोग हैं, नहीं तो कब की क़यामत बर्पा हो जाती। तो मैं उन लोगों का भी आपके सामने जिक्र करना है। तो इसके अलावा दीगर चीज़ें, धमकियाँ अपनी जगह पर, कहीं बावर हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना बाकी है। सबसे इस पीर की ये शाम है जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तकरीबन 6 सवा 6 बजे का वक्त है। रावलपिंडी से कुछ अच्छी खबरें आई, जो अफवाहें चल रही थी इमरान खान साहब से मुतलिक, कम से कम उससे मुतलिक तसल्ली ज़रूर होगी, क्योंकि दो रेफरेंस है। एक तो फैसल चौधरी साहब की तरफ से जो इमरान खान साहब के वकील हैं, शाह महमूद कैशी साहब के भी वकील हैं। दूसरा बैरिस्टर गौहर साहब, कम से कम इस हद तक वो उनकी बात को दुरुस्त कर जाना जा सकता है कि क्योंकि अदालत में वो खुद भी थे कि इमरान खान साहब की शायद दुरुस्त है वो जो गैस वैस वाली सारी बातें, और दूसरा इमरान खान साहब से बुरा सलूक, वो GHQ में रखना, ये वो सब चीज़ें, इसकी भी एक स्ट्रेटजी होती है ना सर, ताकि काउंटर के तौर पर चीज़ प्रोड्यूस करके सामने लाई जाए कि अगर आप इतनी पुरसरारियत किसी चीज़ के अंदर डाल दें इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से, तो ये भी एक PTI की एक स्ट्रेटजी और उनको सूट करती है, और हमेशा उसका जो रिजल्ट है ना वो बड़ा मुस्बत सामने आता है कि चीज़ें उनके सामने आ जाती है। नहीं तो अगर वक्त के धारे और सिस्टम के हिसाब से चलें तो चीज़ें तो बहुत देर तक अनरिवील ही ना हो सके। तो रावलपिंडी जो खबरें आना शुरू हुई, सबसे पहले तो इमरान खान साहब का, मैं 7 दिन के बाद इमरान खान साहब की, आज इमरान खान साहब के लोगों से, उनके वकला से मुलाकात थी तो फैमिली से भी, लेकिन 5 घंटे तक बहन इंतजार करती रही, बहनों से मुलाकात नहीं हुई। हाँ, पार्टी के चेयरमैन से उनकी ज़रूर मुलाकात हुई और उनका पैगाम भी सामने आया, उसकी डिटेल आगे चल के, लेकिन उससे पहले मैंने ज़रूर शख्सियत का भी जिक्र करना है जो डेफिनेटली, वो कहते हैं ना, ऐसे ही उसकी गुफ्तगू निकल जाएगी लेकिन उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। वो खबर ये थी कि न्यू टाउन में जिस्मानी रिमांड वाला मामला था, जिस्मानी रिमांड पूरा हुआ, जुडिशल पे जाना था इमरान खान साहब ने, दोबारा उन्होंने रिमांड मांगा, रिमांड नहीं दिया गया। यूँ इमरान खान साहब ने हर किस्म के इस वक्त केस में, इमरान खान साहब जमानत पर रिहाई के काबिल हैं। कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डली है। अब जुडिशल रिमांड पर इमरान खान साहब दोबारा जेल के हवाले हैं। 5 अक्टूबर के केस के 6 मुकदमात में भी रावलपिंडी पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी डालने की कोशिश की। तो जज साहब जो थे ना, जी हाँ, वो जज साहब का नाम है जज अमजद अली शाह, ATC के जज हैं। मैं इन साहब को कह रहा था कि वो जुडिशरी जो इस वक्त टुथलेस हो चुकी है, वो जुडिशरी जिसको हेडलेस चिकन के तौर पर याद किया जाता है, वो जुडिशरी जिसमें जस्टिस या अफरीदी जैसे चीफ जस्टिस मौजूद हैं, वो जुडिशरी जिसके अंदर माशाल्लाह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जैसे जज मौजूद हैं, उस जुडिशरी की मौजूदगी में ATC का एक जज बता रहा है कि जज की इज्जत, जज की हुर्मत, जज का फैसला किसे कहते हैं। तो जनाब अमजद अली शाह साहब ने कहा नहीं, ऐसे नहीं होना, आप लोग की नीयतें बिल्कुल वाशगाफ है, जिस्मानी रिमांड की जो दरख्वास्त देने इसको मैं मुस्तरद करता हूँ। अगर आपने बाकी केसेस में तो जितने अरसे से इमरान खान साहब आपके पास जिस्मानी रिमांड में थे, इमरान खान साहब से पूछ सकते थे, इसका मतलब आपकी नीयत ही खराब है। दूसरी तरफ हुकूमत को डेफिनेटली इस सारे हालात की थोड़ा संगीनी का एहसास तो है, वो वजारत दाखिला की उस स्टेटमेंट से अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि आलमी सतह पर किस तरह से 26 नवंबर को देखा जा रहा है। और बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहायत ही कामयाब फुटेज इसके ऊपर ना, वो इस वक्त अपना बयानिया बना रही है। तो एक एक वो जो बार कोड है वो दे दी गई है जी, आप उसको स्कैन करें और सारे सबूत देख लें 26 नवंबर के। उसमें तमाम अफराद के नाम, जख्मियों के नाम, डेड बॉडीज, उनके जनाजे, उनकी कब्रें, उनके घरों का एड्रेस, उनकी वल्दियत, वो तमाम सुबह से वही काम शेयर हो रहा है, वो पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है, यानी उसको कोई ये रोक ही नहीं सकते। यहाँ ये चीज़ थी।
اس کے علاوہ میں جج امجد علی شاہ صاحب کا نام میں نے ڈیفینیٹلی لینا تھا. القادی ٹرسٹ کیس تھا 342 کا، اس کا بیان تھا، آج ہونا ہی تھا، وہ بھی 5 دسمبر کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. جی ایچ کیو حملہ کیس تھا، اس میں بھی فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ بھی 5 دسمبر کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اس کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب کو خصوصی طور پر کوٹ لکھپت جیل لاہور سے راولپنڈی لایا گیا تھا. ہاں، سلمان صفدر صاحب نے اس بار یقین دہانی کرائی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ ہر حال میں 5 دسمبر کو پیش ہوگی. اب دیکھتے ہیں بشرا بی بی صاحبہ پشاور ہائی کورٹ سے وہ راداری ضمانت میں یا باسی ضمانت میں اس کے بعد ہو، کیونکہ اب بشرا بی بی کے معاملات جس طریقے سے وزارت داخلہ و وزارت اطلاعات چل رہی ہے تھوڑے ذرا مختلف ہوں گے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ القادی ٹرسٹ کیس جو ہے وہ 3 سماعتوں کا اس وقت صرف وہ رہ گیا، اور دسمبر کے وقت تک حکومت کی یہ خواہش ہے کہ القادی ٹرسٹ کا کیس، یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے. دوسری طرف جی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں جو 7 روز ڈی کرائی گئی عدالت کے 12 حکم کے باوجود، اس پر جو اسلام آباد کی راولپنڈی کی عدالت ہے نا، اس نے سی پی او راولپنڈی، ایس ایس پی آپریشن، ایس ایچ او تفتیشی افسر کو نوٹس جاری کر دیا جی توہین عدالت کا جواب کل تک طلب کر لیا ہے. کاش عرفان منگی جو تھا نا، کاش وہ ڈی سی اسلام آباد کو جو سزا دی تھی اس سزا پر عمل درآمد ہو جاتا اور اس کی سزا معطل نہ ہوتی. آپ یقین جانیں سارے تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں. جتنا انہوں نے اپنی خالہ جی کا باڑا سمجھا ہے نا عدالتوں کو، یہ ساری بیوروکریسی تیر کی طرح سیدھی ہو جاتی. آج یہ والی ہٹ درمی نہ ہو رہی ہوتی. کاش یہ کیا ہوتا اگر ایک بار، تو شاید یہ سارا معاملہ بہتر ہو چکا تھا. عمران خان صاحب سے ایک مختصر سی ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر صاحب کی. پہلے وہ ذرا پیش کروں پھر آپ سے ذرا اس کی ڈیٹیل تھوڑی بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ پہلی بات عمران خان صاحب کو معلوم ہی نہیں تھا جی کہ 24 سے 26 نومبر کو تک کیا ہوتا رہا. ان کو اخبار شخبار کی کوئی فیسلٹی نہیں تھی، اور انہوں نے فائرنگ اور شہادتوں کی شدید مذمت کی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے، اور عمران خان صاحب نے مجھے ہدایت کی ہے کہ زخمیوں کی تیمارداری کی ہدایت کی ہے اور ان کے علاج معالجے کا خیال رکھا جائے. پارٹی کو اتحاد برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے. کارکنوں کو خراج تحسین پیش کیا عمران خان صاحب نے جنہوں نے اس احتجاج کو کامیاب کیا جی. اور یہ بھی ہدایت کی کہ اراکین پارلیمنٹ جتنے ہیں قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے اور سینٹ کے، وہ اب ان کے اجلاسوں میں قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں شرکت کریں، بھرپور فسطائیت اور جبر کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں. یہاں ایک بڑا معنی خیز انہوں نے جملہ بولا کہ پنجاب کی قیادت اور پنجاب کے اراکین پارلیمنٹ کو خاص طور پر عمران خان صاحب نے خراج تحسین پیش کیا. کیوں بھائی؟ کس بات کا؟ حماد اظہر تو کے پی کے میں تھے. پنجاب کی قیادت تو اس طرح نکلی نہیں، اسپیشلی وسطی پنجاب کی. ملتان کی قیادت تو ابتدا میں گرفتاری ہو چکی تھی. باقی کچھ تھے اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ کہہ رہے خاص طور پر پنجاب کی قیادت اور اراکین پارلیمنٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس قسم کے حالات میں یہ تمام چیزیں انہوں نے کی اور آگے بڑھ کر آئے. پتہ نہیں کیا چیزیں بیرسٹر گوہر صاحب ثابت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بہت سی تشنیگی ہے. اور عمران خان صاحب بقول بیرسٹر گوہر صاحب کے، عمران خان صاحب نے کہا ہے کچھ عناصر تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، پارٹی کے اندر اتحاد رہنا چاہیے. اس پر بیرسٹر گوہر صاحب نے اپنی طرف سے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا جلسہ ڈی چوک ہونا چاہیے، ہوتا ہے یا سنجانی ہوتا ہے یہ معنی نہیں رکھتا ہے. یہ بیرسٹر گوہر صاحب کون ہوتے کہنے والے؟ جب آرڈر ہی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب دے رہے ہیں، جب اس آرڈر کو آپ ڈیٹین کر لیے گئے تھے اڈیالہ جیل کے باہر ایک دن پہلے، تو عمران خان صاحب کی بہن نے، علیمہ خان صاحبہ نے یہ ڈیٹ اناؤنس کی تھی. تو آپ کہتے ہیں یہ میں نہیں رکھتا کہ سنجانی میں ہوتا یا ڈی چوک میں رکھتا. یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میرے پرسراریت بہت زیادہ ان کی اس گفتگو کے اندر. تو معنی یہ رکھتا ہے کہ شہریوں پر گولی نہیں چلنی چاہیے تھی. مقدمات ہم بھی قائم کر سکتے ہیں، اور ہم اس سلسلے میں اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس کو شواہد اکٹھے کا کہہ رہے ہیں. جنہوں نے ہمارے لوگوں پر گولیاں چلائی ہیں ان کے اوپر فائرنگ. اچھا انہوں نے چلائی ہیں یہ نہیں بتاتے، یہ بولتے ہوئے ان کے منہ میں ککرے پڑ رہے تھے بیرسٹر گوہر صاحب کے. کاش وہ ذرا بتاتے ہیں کہ کس نے گولی چلائی ہے، کون تھا، رینجر والے، پولیس والے کون تھے جنہوں نے چلائی ہے. وہ حامد میر جتنی ضرورت ہی کر لو یار، خدا کا واسطہ وہ تو پی ٹی آئی کا نہیں ہے نا یار. اور بی بی سی اور انڈیپینڈنٹ اردو جتنی ضرورت کر لو. اور صرف یہ بتانے آپ کہاں پھر رہے ہیں؟ قیادت تو آپ کی تھی، قیادت تو بیرسٹر گوہر صاحب کی تھی. وہ کدھر تھے؟ کدھر تھے بیرسٹر گوہر صاحب؟ چیئرمین تو وہ ہے نا، وہ کدھر تھے اس دن؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں اور اس کا جواب ڈیفینیٹلی آنا ہے. اور بہرحال مزید پی ٹی آئی اب کیا کرنے چاہ رہی ہے، کیا اسٹریٹجی ہے، اس کا کوئی واضح لائحہ عمل سامنے نہیں آیا. میرا خیال ہے اس کا اعلان بھی عمران خان صاحب ہی کریں گے، اور کس طریقے سے کریں گے. بھائی بیرسٹر گوہر یہی بتا دیں اسپتال کیوں نہیں گئے ابھی تک؟ جن کو گولیاں لگی ان کی تیمارداری کے لیے کیوں نہیں گئے؟
بتا دیں کون سے ایسے اجلاس کر رہے ہیں جس کی بنا پر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فائدہ ہو گیا؟ 12 افراد کی شہادت سے متعلق تو آپ بتا رہے ہیں، یہ سب ہے۔ پہلے دوسری طرف عمران خان صاحب کی بہنیں 5 گھنٹے انتظار کرتی رہی، ان کی ملاقات نہیں ہوئی، تو ان کی ملاقات اس چیز کی سنگینی بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات سسٹم کے لیے کہیں نہ کہیں پرابلمٹک ہو سکتی ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ ہائی کورٹ سے آرڈر لے کے پھر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ پہلے ابھی بہت سی تشنگی باقی ہے، لیکن اتنی تسلی رکھیں کہ عمران خان صاحب خیر و عافیت سے ہیں۔ اور وکیل فیصل چودھری صاحب نے بھی اسی قسم کی گفتگو کی، وہ شاہ متقشی صاحب کے ساتھ تھے۔ ہاں، طلال چودھری صاحب 26 نومبر کے واقعے کے نا وہ ٹریلر کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا یہ بھی ٹریلر ہے، یعنی اب آپ دوبارہ آئے تو اس کے بعد پوری فلم باقی ہے، یعنی وہ مان بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں جو ہم نے کیا ہے نا، 12 افراد چلیں بتا رہے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ ہوں گے اگر دوبارہ آئیں گے۔ واہ، یہ ہمارے سینیٹر صاحب دھمکی دے رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے۔ ادھر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو یاسمین راشد صاحبہ نے کولڈ لکھپت جیل سے خط لکھا ہے، اور اس میں ثانیہ ڈی چوک کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جوڈیشل کمیشن آپ بنائیں، اور 26 نومبر کو حکومتی سرپرستی میں باقاعدہ طور پر کارکنوں کو روندا گیا ہے، یا جو کچھ بھی ہے۔ سر ویسے ایک بات بتائیں، میرا بھی ایک سوال ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کو جیل میں بیٹھ کے اس بات کا پتہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اس بات کا کیوں نہیں پتہ؟ وہ یہ خط کیوں نہیں لکھتے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو؟ وہ یہ خط کیوں نہیں لکھتے؟ جو باہر قیادت بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو ماشاء بیرسٹر گوہر بھی ہیں، سلمان اکرم راجہ بھی ہیں، یہ تمام لوگ ہیں، بیشتر اس کے اندر کوئی نہ کوئی بیرسٹر ضرور ہے، ماشاءاللہ شیر افضل مروت ہے، جن کو کوئی نہیں پکڑتا، جن کو مکمل طور پر کھلی آزادی ہے، ٹی وی پہ آئیں، روز آئیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ 2-3 افراد آپ دیکھیں نا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کون لوگ ہیں۔ بیرسٹر میں بیرسٹر صاحب جب جی کرے وہ اسکرین پر ہیں، کیوں ہے بھائی؟ ان کو کوئی خطرہ کیوں نہیں ہے؟ وہ ہر پروگرام میں آتے ہیں، موقع پیش کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اور کوئی ایک ایسی بات کر جاتے ہیں جو کہیں نہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ کامنٹ سیکشن میں بتائیں آپ اس حوالے سے، اور ڈیفینیٹلی ہمیں ضرور جانا چاہیے کہ ہاں، شہباز شریف صاحب 1 مہینے میں خیال ہے دوسری بار ہے یا یہ تیسری بار ہے سعودی عرب گئے، اس بار پھر شہزادہ صاحب نے ان کو بلایا۔ موجودہ تناظر میں نا سر، یہ بہت اہم ملاقات ہے جو کال ان کو کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اتنے بھی شہباز شریف صاحب کو گناہوں کی فکر نہیں لگی کہ بار بار عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو محمد بن سلمان کی ملاقات ڈیفینیٹلی یہ بڑی اہم ہے، اور میں اور آپ کو اس چیز کا انتظار ہوگا کہ رزلٹ کیا آتے ہیں۔ لیٹس سی، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔